Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Tech Talk podcast. So this podcast is going to be about how technology has evolved for the last 2 to 3 years, and what is the future forecast. Artificial intelligence, robotics, e-commerce, local e-commerce. اور ہمارا جو مین موٹیو ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر لوکلی پاکستان کے اندر انڈر گریڈ اور گریجویٹس کس طرح سے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ نئے نئے اسٹارٹ اپس لے کے آ رہے ہیں. تو ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں سائرہ محمود ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک میں چاہوں گا کہ سائرہ خود ہی اپنا انٹروڈکشن کروائیں. سائرہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بیسکلی میرا سافٹ ویئر آئی ٹی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے اور آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر ورکنگ ود اے کینیڈین فرم. اینڈ ادر دین دیٹ میرے کچھ اسٹارٹ اپس ہیں. ون آف دیم از کلکتا. کلکتا از اے کلودنگ برانڈ. سو بیسکلی ایسٹرن اور ویسٹرن ڈفرینٹ اس میں نیش ہے. اور اس کے علاوہ آئی ایم آلسو رننگ ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنی کلچرل وائجرس. اس میں بیسکلی جو میرا رول ہے وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے. اینڈ utilizing my skills which I got through my degree which is computer science. I'm also running a foundation, AS Foundation. So basically اس میں ہوتا یہ کہ we work for the empowerment of women and transgenders and we empower them through the digital platforms. So, yeah. Wonderful. Such accomplishments for an individual like you. Acha Saira, usually, obviously, nobody asks age, and I'm not going to get into that. Let the audiences be in the guessing game. Since you graduated in 2022, now you guys can guess. You graduated in 2022. Yes. How did the journey started? Okay, so 2022 کے اسٹارٹ میں ہی ایز وی آل نو کووڈ ٹائم تھا اور جیسے ہی میں گریجویٹ ہوئی تو سب کچھ جتنا پاکستان تھا وہ شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا اس ٹائم پہ. اور میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ ہی ریموٹلی کیا. دیر واز اے کارپوریٹ یو کین سی اے سافٹ ویئر ہاؤس جہاں سے مجھے ایک اچھی آفر آئی اینڈ آئی جوائنڈ. بٹ بیکاز میرا پہلے سے ہی پیشن تھا کہ میں کچھ اپنا کروں. اینڈ اپنا کرنے سے پہلے آئی تھنک کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ کے پاس مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ اپنا تبھی کچھ کر سکتے ہو جب آپ کو پتا ہو کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز کس طرح رن ہوتے ہیں اور آپ نے ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اپنے بزنس کے لیے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ پہلے آپ اپنی کسی کمپنی کے ساتھ کام کریں, وہ ایکسپیرینس گین کریں اینڈ دین یو جسٹ اسٹارٹ سم تھنگ آف یور اون. سر آپ کا ڈگری پروگرام مجھے بتائیں. کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنسز. 4 years فرام کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد. اوکے, مجھے بتائیں کہ ڈگری کے دوران کام شروع کر دیا. ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ, کیسے ہوا؟ اچھا, بیسکلی میں نے بننا ڈاکٹر تھا اور ہوا یہ کہ جیسے بچپن میں سب کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فیمیلس جو ہے وہ ڈاکٹر کے پروفیشن میں جائیں یا کسی اور میڈیکل فیلڈ میں جائیں, اور جو لڑکے ہیں لائک میلز ہیں ان کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس یہ پروفیشنز بہتر ہیں. بٹ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں میڈیکل کے لیے فٹ نہیں ہوں. سو آئی چینج مائی ڈائریکشن. میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس بالکل ہی اپوزٹ فیلڈز ہیں. سو میں نے سوچا کہ نہیں, میں اگر میڈیکل میں چلی بھی گئی تو میں وہ اپنا 100% نہیں دے سکوں گی. سو اس زمانے میں آپ اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے, پری میڈیکل کیا تھا, آپ کسی بھی آئی ٹی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے تھے. بٹ ناؤ اٹس ناٹ دا رول. سو کامسرٹس میں ایڈمیشنس اوپن تھے اور میں آ گئی وہاں پہ. سب سے زیادہ مارکس میرے تھے کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور دن رات پڑھائی. سو آئی گاٹ لائک 945 مارکس ان FSC اور میرا کامسرٹس میں ایڈمیشن ہو گیا. اور اٹ واز لکی فار می ایکچولی. تو جیسے ہی میں کامسرٹس میں آئی, ان دا 3rd semester آئی اپلائڈ فار اے اسکالرشپ. دیر از اے پروگرام SUSI, اسٹڈی آف یونائٹیڈ انسٹیٹیوٹس انڈر US ایمبیسی. اٹس کائنڈ آف ایکسچینج پروگرام. سو ہر سال انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے 2 پروگرامز ہوتے ہیں, ایک SUSI اینڈ دا ادر از UGRAD. SUSI is for 6 weeks or UGRAD is for the whole semester. So I applied in SUSI and I was among the top 30 students who got selected from all over the Pakistan. Nice. And so I went on the fully funded exchange. تھوڑا سا یہاں پہ بتائیں SUSI اور UGRAD. SUSI کو کیوں چوز کیا ہے, why not UGRAD? So UGRAD is a whole semester exchange program. First preference میری یہ تھی کہ میرا سیمسٹر جو ہے لائک ڈیلے نہ ہو. And the second one is SUSI is study of United Institutes. So it's involved the constitution and policy making.
یونیورسٹی میں آلریڈی میں کچھ ایسے پروگرامس پہ کام کر رہی تھی, جیسے اولڈ ایج ہومس کے ساتھ کام کری تھی, ٹرانسجینڈرس کے ساتھ کام کری تھی. بچپن سے شوق تھا مجھے کہ میں کچھ اس طرح کمیونٹی ورک کروں. تو اور سوسی کے اندر ایک کوشچن تھا دیٹ اف یو ہیو گیون اے چانس ٹو رائٹ اے پالیسی جو پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہوئی تو وہ کیا ہوگی. سو ان دیٹ کوشچن آئی روٹ کہ اگر سپوز ایک ایسا پلیٹفارم ہو جس میں, یا ایسی پالیسی ہو جس میں ہم ٹرانسجینڈرس کو گورنمنٹ کے ساتھ لنک کر سکیں تھرو ٹیکنالوجی, اس طرح کی کوئی پالیسی ہم لوگ بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ ہو. سو آئی روٹ آل اباؤٹ دس ان دیٹ کوشچن. Who helped you? Be honest. Basically, they were teachers actually in university, but transgenders ایک ایسا ٹاپک ہے, ٹرانس رائٹس, یہ بہت کانٹروورشل ٹاپک ہے اور اس پہ لوگ کام نہیں کرتے. ایون جب میں یونیورسٹی میں کام کرتی تو لوگ ڈرتے تھے ان کے پاس ایون جانے سے. سو اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. مجھے بہت سے سجیشنس ملتے تھے کہ آپ ٹیررزم پہ کام کریں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن پہ کریں, لیکن کوئی بھی ٹرانسجینڈرس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا. میں نے اپنی پوری اپلیکیشن بنائی اباؤٹ دیٹ ٹیررزم, اور لیکن 1 گھنٹہ پہلے ڈیڈ لائن سے مجھے ہوا کہ نہیں, یہ میں اپنے بارے میں نہیں لکھ رہی, جو میں ریئل ہوں, جو میں سوچتی ہوں, جو میرا پیشن ہے, مجھے اس کے بارے میں لکھنا چاہیے. میں نے ساری اپلیکیشن ریموو کر دی 11th hour پہ. یس ایٹ دی لائک لاسٹ اسٹیج, اور میں نے پھر وہ لکھا لائک جو میرا ریئل پیشن تھا. تو سارے کویشچنس میں نے اس کے اکارڈنگ لکھے اور فائنلی آئی گاٹ سلیکٹڈ. اٹ واز فار 6 weeks, اور اس میں آپ سیکھتے ہی ہو کہ باہر کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے, یو ایس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, وہاں پہ پالیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیسے ورک کرتا ہے, اور وہی پالیسیز آپ پاکستان میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہو. لائک وہاں پہ ڈائیورسٹی کیسی, ایجوکیشن میں وہاں پہ پالیسیز کیا کیا ہے, اور پاکستان کہاں پہ لیک کر ہے. اٹس اباؤٹ دا کمپیریزن. اور کلچرل ایکسچینج پروگرام تھا یہ, کہ آپ باہر جاتے ہو, ان کا کلچر سیکھتے ہو. پاکستان میں یہ امیج دیا جاتا ہے کہ باہر کے لوگ بہت روڈ ہیں, یا پھر بہت بائسنس ہے آپ کے کلر کی بیس پہ, یا پھر آپ کے ریلیجن کی بیس پہ. ایون اسکارف کو بھی کافی ساری چیزوں کے اوپر بائسنس ہے. آئی گیٹ اٹ. تو جب اس پروگرام سے جب واپس آئیں, اس کے بعد پھر جرنی کیسے اسٹارٹ ہوا 6 weeks میں, وہاں پہ رہ کے کیا چینج آیا؟ کیونکہ ایک بھولی بھالی سی لڑکی پاکستان سے اٹھ کے چلی گئی 6 weeks کے لیے فار US, رائٹ؟ تو واٹ ڈڈ یو لرن فرام دیئر پروفیشنلی؟ اس نے آپ کو پروفیشنلی کتنا کمپلیمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی یونیورسٹی میں پھر ریمیننگ ایجوکیشن میں کتنا کمپلیمنٹ کیا ہے؟ سو ہوا یہ کہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اور میرا فرسٹ انٹرویو تھا جو سوسی سے پہلے دیا. اس سے پہلے کبھی میں نے کسی کو اس طرح انٹرویو نہیں دیا تھا, اسپیشلی انگلش میں. اینڈ اس طرح ٹریول کرنا اکیلے, وہ بھی, اور ایون میں نے پاکستان میں کبھی اکیلے ٹریول نہیں کیا تھا. ایون گھر سے کہیں مارکیٹ جانا ہو تو یا تو ماما ہوتی تھیں یا کوئی اور ساتھ ہوتا تھا. سو اٹ واز چیلنجنگ فرام می, اور ڈر بھی تھا کہ کیسے جانا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے. سو ایک اس ڈر کو اوور کم کر کے میں وہاں گئی, اور پھر مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کی روڈ لوگ ہوں گے, اور کلچر کیسا ہوگا, ایکسیپٹنس ہوگی ہماری نہیں ہوگی, اور لائک اس طرح کے بہت سے فیئرس میرے مائنڈ میں تھے. بٹ وین آئی ایکچولی لینڈڈ دیئر, اور جب لوگوں سے انٹریکشن ہوا, سو میرا مائنڈ بالکل چینج ہو گیا. جس طرح ہم یہاں سوچتے ہیں کہ جس طرح کا باہر کا لائک جو پاکستانی میڈیا پورٹرے کرتا ہے, اور جو باہر کے لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان از آل اباؤٹ دا ٹیرر اینڈ یہاں پہ اٹس ناٹ سیف. سو اٹ واز ریئلی اپوزٹ. جب وہاں گئے تو وہ لوگ ہم سے انسپائر ہوئے کہ یو آر جسٹ پورٹریئنگ دا ڈفرنٹ فیس آف پاکستان, ٹھیک ہے. ہمیں یہ لگتا تھا کہ اٹس ایوری ون از لائک, جو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو ایوری ون از لائک ٹیررسٹ. تو ان کے بھی مائنڈ کو چینج کیا ہم لوگوں نے جا کے, اینڈ دین وین دا اٹ واز آل اباؤٹ دا کلچرل ایکسچینج. تو جب ہماری جیسے ڈائیورسٹی ہے, وی ہیو ڈفرنٹ ریجنس, وی ہیو ڈفرنٹ پروونسز. تو جو سوسی ہے, جو 30 بچے سلیکٹ ہوئے تھے, دے ور آل فرام ڈفرنٹ ایریاز آف پاکستان, گلگت اینڈ آل دیٹ انڈر پریویلیجڈ ایریاز. سو جب وہاں جا کے وہ ایک پوری ڈائیورسٹی ان کو ہم نے ڈپکٹ کی, سو ایک پاکستان کا بھی پازیٹیو امیج آیا, اور ایونچولی جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا, جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا ان کے بارے میں کہ وہ روڈ ہے اور بائسنس ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. دے ور جسٹ لائک اس. یہاں پہ اگین میں پھر وہی کویشچن ریپیٹ کروں گا کہ یہاں پہ اس چیز نے آپ کو کمپلیمنٹ کیسے کیا, پروفیشنلی اور پرسنلی بھی, اور پھر آپ کی یونیورسٹی کے اندر؟ اچھا, بٹ آئی تھنک کہ انسان تب گرو کرتا ہے جب اس کو ایکسپوجر ملتا ہے. اور بینگ اے پاکستانی یا پھر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو میں نے یونیورسٹی میں آبزرو کیا ہے, ہمارا ایکسپوجر بہت کم ہے. تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جانا, اور آلدو کہ میری جو فیلڈ تھی ٹیکنالوجی تھی, اور جب میں باہر جا کے میں نے دیکھا تو وہ لوگ بہت آگے تھے ہم سے. ایون ان کے, آئی واز جسٹ ٹیک اے ایگزامپل کہ ان کے جو واش رومس تھے
وہاں پہ ایک ایک چیز ساری سینسرڈ بیس تھی. سو یہ ساری چیز دیکھنا اور پھر وہ سوچنا کہ وہاں پہ وہ آگے کیوں ہے, انہوں نے کیا کیا امپلیمنٹیشن کی ہے, ایسی کیا پالیسیز انہوں نے امپلیمنٹ کی, وہ ہم سے آگے کیسے آگے, اور پھر پاکستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا. ایون ایجوکیشن میں بھی کہ ہماری یونیورسٹی میں ہم لوگ کہاں لیک کر رہے ہیں, تو جب یہ کمپیریزن آ جاتا ہے تب آپ کا مائنڈ گرو کرتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. سو بینگ اے پیٹریوٹ, جب آپ واپس آتے ہو تو آپ یہ بہت کہہ لو کہ آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے, بہت پیشن ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں. آئی تھنک ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا, جو چیز شاید آپ کو بھی دیکھنے کو ملی ہوگی, یہاں پہ جو ہمارا ایک گریجویٹ ہے یا جو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تک ایک نالج ہوتا ہے چیزوں کا, کہ یونیورسٹی میں فی پے کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں ٹائم دے رہا ہوں, انرجی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی مجھے ڈگری کے ساتھ ساتھ کیا میرے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کرے گی, ٹھیک ہے. لیکن وین یو وینٹ دیئر فار 6 weeks, تو وہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, جیسے بھی آپ نے واش روم کی ایگزامپل دی, ٹھیک ہے, تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنا کمپلیمنٹ کرتی ہیں نا آپ کے مینٹل پیس کو, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے وہ اسٹڈی پیٹرن چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اچیومنٹس چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ اٹ گوز, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہاؤ مچ ڈیڈ یو امپلیمنٹ دیٹ اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ بینیفٹ یو؟ اچھا, اس سے پہلے میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی جو مجھے لگا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں اور وہاں پہ کیا کمپیریزن ہے. جیسے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری فیسز ہیں وہ بچے خود پے نہیں کرتے, اور اگر ہم وہاں دیکھیں تو وہ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں بہت ہی چھوٹی ایج سے, اور جب وہ ارننگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی فیس خود دیتے ہیں تو ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی خود بخود آ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے جیب سے پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس سے کچھ لرن کرنا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمیں سب کچھ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایون ہماری اسٹیشنری, ہمارے ٹرانسپورٹ, ایوری تھنگ, ہمارا کھانا ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہی نہیں ہے, اور وہ کلاسز میں پریزنٹ ہو کے بھی وہ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتے, تو ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہوتی کہ ہم کچھ خرچ کر کے ہم کچھ گین کریں. سو ایک آئی تھنک یہ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو پہلے سے ہی اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی فیسز, اپنی ٹرانسپورٹیشن, جب وہ اس اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. آئی تھنک یہاں پہ ایک تو پیرنٹنگ بہت لمبی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ 35-40 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے, تو وہ پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو فیکٹر ہے. آگے چلیں, یونیورسٹی میں مجھے بتائیں, آئی ایم ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو نو دیٹ, کیونکہ جب آپ باہر سے ہو کے آتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں ان ایوری فیکٹر آف لائف, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کیا, یونیورسٹی کس طرح سے کنڈکٹ کی, اپنا فرینڈ سرکل کس طرح سے چینج کیا, یا وہی تھا, ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک آؤٹ فار یو؟ فرینڈ سرکل اور کہہ لیں کہ لائف کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھنا وہ پہلے سے ہی چینج تھا. اب میں آپ کو صرف یہ ایگزامپل دوں گی کہ سارے بچے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس ایک ہی اپرچونیٹیز, ساری اپرچونیٹیز ہیں, اور اسلام آباد میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اس طرح کی سوسائٹیز بھی ہیں جو بچوں کو ایکسپوجر دیتی ہیں. اب آپ کے جو کورسز ہیں, جو ریگولر کورسز آپ لیتے ہیں, اس کے علاوہ ایسی بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹی آفر کرتی ہیں, لیکن اب ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن دا اسٹوڈنٹس کہ وہ اس میں انٹرسٹ کتنا لیتے ہیں, وہ ایکسپلور کتنا کرتے ہیں. ہاں, ایکسپلور کتنا کرتے ہیں. اب میں یہ کہوں گی کہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ, اور میں اس بات پہ کیوں آ گئی کیونکہ یونیورسٹی میں ایسا جو بھی ایونٹ ہوتا تھا جو مجھے لگتا تھا مجھے تھوڑی سی انٹریکشن ہوگا کسی کے ساتھ, یا پھر مجھے کوئی ایسا موقع ملے گا جس میں سیکھ سکوں, تو میں اس کو گراسپ کرتی تھی, میں اس کو لیتی تھی, ٹھیک ہے, اور میں اس ایونٹ پر جاتی تھی, میں اس ایونٹ پہ جا کے کوشچنس کرتی تھی. لیکن جو میرے ساتھ کے فیلوز تھے وہ کلاس میں ہوتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں یار چل کرو, کیفے جا کے بیٹھ جاؤ, اور ابھی سن رہی ہیں, ماریں گی آپ کو, اٹس اوکے, تو کیفے جا کے بیٹھ جاؤ یا پھر ٹائم ویسٹ کر لو, انجوائے کر لو زندگی کو. لیکن میرے لیے ہوتا تھا کہ نہیں, یہ جو 4 سال ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو ایک ایک اپرچونیٹی میں کسی کو مس نہ کروں, تاکہ وہ 4 سالوں کے بعد مجھے یہ نہ ہو کہ کاش میں اس اپرچونیٹی کو اویل کر لیتی تو میں کہیں اور ہوتی. پہلی انٹرنشپ کب کی, پہلے اور کہاں پہ کی؟ انٹرنشپ سے پہلے یونیورسٹی میں آلریڈی ایسے پلیٹ فارمس پہ کام کر رہی تھی, جیسے فائبر ہو گیا, فری لانسنگ میں نے آلریڈی اسٹارٹ کر دی تھی. تو کب اسٹارٹ کی, یہ ڈگری سے پہلے یا ڈگری کے کتنے دیر بعد؟ آئی تھنک میں نے 2nd ایئر میں اپنی انٹرنشپ اسٹارٹ کر دی تھی. سو میں نے فائبر پہ کام اسٹارٹ کر دیا تھا, آلدو مجھے لگتا تھا یہ بہت امپاسبل ہے کہ میں باہر کے کلائنٹ کے ساتھ کام کروں, اور میرا جو اسکل لیول تھا اس وقت بہت کم تھا. What were you selling on Fiverr? سو بیسکلی جو میرا انٹرسٹ یہ تھا, جو ہمیں سکھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں ایز اے لائک کمپیوٹر سائنٹسٹ, اینڈرائڈ کے کورسز ہوتے تھے ہمارے, ویب اپلیکیشنس ہی ہوتے تھے, تو انہیں چیزوں کو میں جو سیکھتی تھی یونیورسٹی میں یوٹیلائز کر کے میں انہیں کو سیل کرتی تھی.
تو کبھی مجھے پروجیکٹس آ رہتے تھے اینڈرائڈ اپلیکیشن کے, کبھی آتے تھے کہ آپ اینگولر پہ کوئی ویب سائٹ بنا کے دیں یا آپ بیک اینڈ بنائیں نوڈ جے ایس پہ. سو وہی میں نے جو سیکھا یونیورسٹی سے وہی امپلیمنٹ کیا, آلدو کہ مجھے نہیں آتا تھا. تو ایونچولی جب میرے پاس پروجیکٹس آئے تو آپ کی لرننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پہلے پیسے کتنے کمائے فائیور سے؟ $300. $300. نائس. What was that feeling and what did you do after that? سو جب میں یو ایس سے واپس آئی, بیکاز آف دیٹ اچیومنٹ مجھے اسکالرشپ آفر ہوگی تھرو HEC, اور جتنی بھی فیسز ہم لوگوں نے آلریڈی سبمٹ کروائی تھیں وہ بھی ریفنڈ ہوگی, اور جو آگے ایئرس تھے وہ بھی میرے فری تھے. یا اور ایک وہ اچیومنٹ تھی ہی, لیکن اسٹل آپ کے بہت سے ایسے خرچے ہوتے ہیں جو ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. آئی جسٹ وانٹیڈ کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. تو جب میری فرسٹ سیلری آئی تھی $300, although it was like after a long time, پہلا پورا پروجیکٹ کیا پھر یہ ملے, تو وہ جو چیز تھی نا کہ ڈپینڈیبلٹی میری ختم ہو گئی. اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنی ریکوائرمنٹس اور ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ خود کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو. اینڈ دین یو آلسو اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کرتے, تو دیٹ از لائک دا فیلنگ آف فلفلمنٹ, the best feeling of achievement. Okay, so now let's just talk about گلکدہ. کیسے خیال آیا, ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ, ٹھیک ہے, who helped you in starting off گلکدہ, اینڈ ابھی یہ کہاں پہ ہے اور فیوچر میں کہاں پہ جائے گا؟ رائٹ. سو اسٹارٹ میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا وہ IT کی جاب سے کیا تھا فرام اینڈرائڈ, اینڈ دین آئی شفٹیڈ ٹو اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر اینگولر کے اندر, اور ایک کارپوریٹ کمپنی ساتھ کام کر رہی تھی میں. سو اسی کو جمع کر کے جو وہاں سے مجھے سیلریز ملتی تھیں اسی انویسٹمنٹ کو یوز کر کے میں نے گلکدہ پہ انویسٹ کیا. اور گلکدہ میرے مائنڈ میں آئیڈیا اس طرح آیا کہ کیونکہ میں ریموٹلی کام کر رہی تھی. کتنا انیشیل کیپٹل تھا؟ انیشیل کیپٹل یو کین سے جتنے آپ کے 4 سوٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا صرف 4 سوٹ کے ساتھ. 4 سوٹ کھاڑی کے, جے ڈاٹ کے, کس کے, ساناس فیناس کے؟ نو, لائک جو انیشیل بجٹ تھا میرا پر سوٹ وہ یو کین سے 2500 to 3000, ٹھیک ہے. اور صرف میں نے 4 سوٹ کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا, اچھے ڈیزائنس بنائے, مارکیٹ گئی, ڈیزائنر بھی میں خود ہی تھی, میرے ساتھ ایک میری فرینڈ تھی, اور وہیں بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ یہ کلرز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیزائن بناتے, اور 4 سوٹ ہم نے بنا لی. دین لوگو بھی خود ڈیزائن کیا تھرو کینوا, جو ایک فری ہمارے پاس ایک ٹول ہے, ڈیزائننگ ٹول. ہاں, مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ کسی گرافک ڈیزائنر پہ ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہو, آلدو کہ گرافکس کبھی نہیں سیکھا. تو ہم لوگوں نے ایک فوٹوگرافر ہائر کیا, اور جس کو ہم کوئی پے کر رہے تھے 1000 پر ڈریس, اور ماڈل میری اپنی دوست ہی تھی, میک اپ بھی اس کو خود آتا تھا. سو یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے ہم نے اپنا فرسٹ شوٹ کروایا, اور اس کو ہم لگا دیا انسٹاگرام پہ, کیونکہ آئی ٹی سے ہی تعلق تھا میرا. سو آئی نو کہ آپ نے انسٹاگرام یا ایسے سوشل پلیٹفارمس کو کیسے یوز کرنا ہے. انہیں پلیٹفارمس کو یوز کرتے ہوئے وی اسپینڈ لائک 2,000 to 3,000 اور مارکیٹنگ, جیسے آپ پوسٹ کو بوسٹ کرتے ہیں, اور وہیں سے ہمیں وہ آرڈرز اور اچھا فیڈ بیک آنا اسٹارٹ ہو گیا. سو جو ہمارے وہ 4 سوٹ تھے اس سے اسٹارٹ کیا, اور ناؤ وی آر ڈیلنگ ود دا پروڈکشن لائک اے میس پروڈکشن. نائس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ ای کامرس اسٹارٹ کر رہے ہو یا پھر آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور جس کی وجہ سے وہ چیز کبھی اسٹارٹ ہی نہیں کر پاتے کہ انویسٹمنٹ ہوگی پھر اسٹارٹ کریں گے. ہم لوگ میرے یہاں پہ ایک کویشچن ہے, ای کامرس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس IT کا نالج ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آئی تھنک آج کل جیسے ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے, گیجٹ ہے, اینڈ دے نو ہاؤ ٹو یوز انسٹاگرام, دے نو ہاؤ ٹو یوز یوٹیوب, فیس بک پہ سب کے اکاؤنٹس ہیں, اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ یہ بوسٹنگ اور مارکیٹنگ اتنی ایزی ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کوئی ڈیجیٹل کورس لو, آپ آرام سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایونچولی جب آپ نے اپنا بزنس گرو کرنا ہے تو آپ کے پاس آن لائن ہی بہت سے فری کورسز ہیں, یوٹیوب, گوگل بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو نو لائک آپ نے اس کو اسمارٹلی کس طرح یوز کرنا ہے. تو آپ اپنی اسکلس کو پالش کر کے آپ وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ پہلے کوئی ٹریننگ لو اینڈ دین یو اسٹارٹ. اچھا, گلکدہ میں آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے کہ یو آر دا سول آنر؟ گلکدہ میں پہلے میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, اینڈ دین آئی ہیو اے پارٹنر. بٹ یہ ہے کہ جس کی برانڈنگ سے لے کر اس کی جو میس پروڈکشن ہے, ڈیزائننگ, وہ ساری میری رسپانسبلٹیز ہیں. کتنے آرٹیکلس ہیں, اور میس پروڈکشن جب ہم بات کرتے ہیں تو 4 سوٹ پہلے بنائے, اور ابھی کتنے سوٹ ہیں, مہینے میں کتنے بنتے ہیں, اینی رف آئیڈیا؟ مہینے میں ہمارے ڈیزائنز آتے ہیں, ڈیزائنز آؤٹ ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دیٹ سیزن. سپوز اگر جس طرح اب شادیوں کا سیزن چل رہا ہے
تو ہمارے مائنڈ میں آلریڈی 2 مہینے سے پہلے لائک 2 مہینے کا ہم مارجن دیتے ہیں کہ 2 مہینے سے پہلے ہم نے کیا کیا ڈیزائنس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے. سو جیسے ابھی آگے عید آئے گی, سو وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اباؤٹ 10 ڈیزائنس کہ 10 ڈیزائنس ہم نے آؤٹ کرنے ہیں. اینڈ بیکاز اٹس اے سوشل پلیٹ فارم ہے, سب کچھ ہم آن لائن ہی سیل کر رہے ہیں, تو جو آپ فزیکل اسٹور سے آپ کا وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے ریشو جو آپ نے آن لائن بیچنا ہوتا ہے. بٹ ڈیزائنز آر امپورٹنٹ کہ آپ کتنے ڈیزائنس نکال رہے ہو پر منتھ. تو گلقدہ 15,000 سے تقریباً رفلی اسٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے. ابھی کتنے کا ہے اس ٹائم؟ ابھی کتنے کا ہے؟ دس از اے ٹف کوسچن. رفلی اور کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 2 سال ہو گئے؟ آلموسٹ 2 years. 2 years ہو گئے. تو 2 سالوں میں ہاؤ وڈ یو ایویلیویٹ اٹ ایٹ دس پوائنٹ؟ سو 2 سالوں میں جس طرح میں نے اکیلے ہینڈل کیا وداؤٹ اینی ٹیم, صرف شوٹس پہ ٹیمز ہوتی تھیں ہماری, اور سوشل میڈیا سے لے کر اس کی ڈیزائنس اور گرافکس پھر شوٹس مارکیٹنگ ایوری تھنگ میں نے خود ہی ہینڈل کی. سو اگر اس کو میں دیکھوں تو اگر آج کوئی گلقدہ کو اوپن کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے صرف ایک بندہ ہے. وہ اس کی آؤٹ لک ایسی ہے کہ اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے, ان کی گرافکس کی سوشل میڈیا کی ٹیم الگ ہے اور ان کے ڈیزائنرز الگ ہیں. تو جب وہ ایک امپیکٹ ہی جاتا ہے نا لوگوں پہ کہ بہت بڑی ٹیم اس کو رن کر رہی ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بیک اینڈ سائڈ پہ صرف ایک بندہ ہے, تو وہی امپیکٹ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. اچھا چلیں, آپ نئی فگر نہیں بتانا چاہ رہی مجھے؟ اٹ ڈپینڈس آن دا مارکیٹنگ. ان سم سیزنس آپ کی سیل بہت اچھی ہوتی اینڈ بیکاز آئی ایم آلسو ورکنگ. اچھا چلیں میں یہ کوشچن, اگر آپ کو ابھی گلقدہ کو سیل کرنا پڑے, اف سم ون سے کہ اگر میں کہتا ہوں بھائی مجھے سیل کر دیں اپنا یہ اسٹور, تو ہاؤ مچ وڈ یو آسک؟ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ پہلی بات ہے میں سیل ہی نہیں کروں گی. اٹس لائک مائی بیبی. آئی نو اٹس یور برین چائلڈ, ٹھیک ہے. پھر بھی if you were to sell it, I know that there would not be any price, لیکن پھر بھی اس کی آپ کے حساب سے کیا ہوگی اس ٹائم ویلیو؟ So it depends on the inventory I have, and also it depends on the experience, the energy which I have put into years, and the value. اور گلقدہ اٹ سیلف جو اس کا نام ہے وہی بہت بھاری ہے. میں ابھی آپ سے کہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں مجھے بتائیں گلقدہ کتنے کا بیچ رہی ہیں آپ؟ پہلی بات ہے اس پوڈ کاسٹ میں سب کو بولتی ہوں کہ یہ گلقدہ اٹس ناٹ فار سیل, کیونکہ آئی کین ناٹ سیل اٹ بیکاز اٹ ہیز مائی ایموشنس. میں وہ فگر جو ہے نا وہ آپ لینا چاہ رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. فگر اور چلیں کوئی بریکٹ دے دیں کہ بھائی اتنے سے اتنے تک, اگر اف you can say in crores maybe. ان کروڑس, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اوکے بھائی مجھے بھی کروڑ جمع کرنے پڑیں گے. اوکے گلقدہ جب اسٹارٹ کیا تو آپ کا جو ایک آرٹیکل تھا, ایک ایوریج آرٹیکل کی پرائسنگ کیا تھی, اور ابھی پرائسز انکریز ہوئیں؟ مطلب کہ آپ کا بائر جو ہے وہ کون ہے؟ مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, ایلیٹ ہے؟ ہو از یور کسٹمر؟ سو کسٹمر کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس بھی ہے اور ایلیٹ بھی ہے, کیونکہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں. سو دا کمپٹیشن از ریئلی ٹف. مارکیٹ سے جو پرائسز ہیں اوبیسلی وہ میں نے لو رکھی ہیں, بٹ دا پروڈکٹ از لگژری. سو جو میں نے ٹارگیٹ کیا ہے اٹس جب آپ گلقدہ کھولیں تو اس کی جو فرسٹ ٹیگ لائن ہے وہ ہیو افورڈیبل لگژری. ویب ایڈریس بتا دیں تاکہ ہماری آڈینس. www.gulkada.com. gulkada.com. So Gulkada is the name of a place, right? Gulkada is a Pashto word actually. Gul means flower, so it's all about flowers. Right. پھولوں کا جہاں you can say. Okay. اچھا اب آتے ہیں, since it's a tech talk, ہم نے آپ کے بارے میں جانا, آپ کی جرنی کے بارے میں جانا, گلقدہ کے بارے میں جانا. ٹیکنالوجی نے اگر if you were not software engineer, you were not a computer scientist, you did not know technology, would you be able to build Gulqada in such a way where it is today? So what I think, being a software engineer, فائنل ایئر میں ہمارے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ جب بھی آپ کا لاسٹ ایئر ہوتا ہے یونیورسٹی کا, آپ کو بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کرنی پڑتی ہے کہ ایسا کون سا ہم پروجیکٹ اٹھائیں جس میں ہم اوپن ہاؤس میں ون کر سکیں. سو وہ جو آپ کا وہ ایک پروسیس ہوتا ہے سوچنے والا, وہ آپ کو اتنا کیپیبل بنا دیتا ہے کہ آپ اپنا کچھ بھی بلڈ اپ کر سکیں. سو یہاں پہ میں لے کے آؤں گی وہ بات کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہم کس طرح اسٹارٹ اپس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. فائنل ایئر میں ہر یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سر سے اتارتے ہیں کہ بس نکلے, ٹھیک ہے. لیکن آئی وڈ سجیسٹ
آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اس پروجیکٹ پہ آپ اپنا میکسیمم ٹائم لگائیں اور کچھ ایسی پروڈکٹ بلڈ کریں جو آپ فیوچر میں اپنا ایز اے بزنس لے کے جا سکیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں گی کہ فائنل ایئر میں جو ہم لوگوں نے اپنا پروجیکٹ کیا دیٹ واز آئی او ٹی بیسڈ ڈیوائس جو کہ انفینٹس کی لائک فرام 0 to 6 months ان کی بلڈ آکسیجن لیول, اس کا ٹیمپریچر, اس کا ہارٹ ریٹ سارے میجر کرتی تھی, اس کی ہیلتھ مانیٹرنگ کرتی تھی, اور وہ سارا ڈیٹا آپ کے پیرنٹس کے موبائل پہ جاتا تھا. سو وی ور ٹارگیٹنگ سیڈز از اے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم, اور یہ پاکستان میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اٹس ان انفینٹس. ہوتا یہ کہ بچوں کی اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا. ایون بچہ الٹا لیٹا ہوا ہے تو اس کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی, پیرنٹس کو نہیں پتہ چلتا. سو ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ وہ سارا ڈیٹا گیدر کر کے بچے کی جیسے ہارٹ ریٹ کیا ہے, اس کا ٹیمپریچر کیا ہے, اس کی آکسیجن لیول کم تو نہیں ہو رہا, تو اس طرح کے ہم انڈیکیٹرس کو میئر کر کے بھیجتے تھے پیرنٹس کے موبائل پہ. اور پیرنٹ جو ہے ہمارے ماں باپ کبھی بھی ٹائم چیک کر سکتے تھے کہ میرے بچے کی سچویشن کیا ہے, اور ان کیس اگر اس کا بلڈ آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے یا اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے یا پھر یو کین سے کہ اس کی ہارٹ ریٹ لو ہو رہی ہے, تو وہ نوٹیفکیشنز آتی تھی کہ اٹس سم تھنگ الرٹنگ, تو الرٹس جنریٹ ہوتے تھے. سو دیٹ واز اے آئیڈیا, دیٹ واز اے پروجیکٹ آن وچ وی ورکڈ. اور اسی پروجیکٹ کو میں لے کے گئی تھی جیز ہیکاتھون میں. دیر واز این ہیکاتھونس ان این آئی سی. تو یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے کہ ڈو پارٹیسپیٹ ان ہیکاتھونس ایز ویل. ہیکاتھون پہ اور وہاں پہ میں نے 3rd پوزیشن ون کی تھی. اس کے علاوہ اوپن ہاؤس میں بھی ہم لوگوں نے ون کیا تھا. بٹ یہ آپ کہیں سے لکھوا کے لائیں کہ میں نے ہر جگہ پہ کہیں پہ اسکالرشپ لینی ہے, کہیں سے میں نے میڈل لینا ہے, اور کہیں سے میں نے نمبر 1 آنا ہے. بس آئی تھنک اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ یو اور سیلف کانفیڈینس کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو کمی ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں یا یوتھ میں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ان کو کتنے کیپیبل ہیں. اپنے آپ سے پیار کریں اور یہ ریئلائز کریں. اچھا, ون لائنر میں مجھے بتائیں کہ اگین if someone is a software engineer, someone has done maybe BS IT, BS CS or BS SC, right? Or for the sake of argument, telecommunication as well, right? You put these individuals aside, and then there's an individual from BBA and other departments, IR and stuff like that. ان کے لیے ای کامرس کھولنا آسان ہے یا ان کے لیے کھولنا آسان ہے؟ آئی تھنک آج کے زمانے میں سب کے لیے ای کامرس کھولنا بہت ایزی ہے.